یہ کہانی 41 سال پرانی ہے۔ 1 اکتوبر 1980 کا دن ہے۔ رات کے 8:04 ہو چکے ہیں۔ لوگ پی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا خطاب سننا چاہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا خطاب کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی وی کے یہ ناظرین دم بخود رہ جاتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہی جنرل ضیاء الحق کو تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے ڈائس پر، تو اسی وقت ایک خوش الحان قاری صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے دن کے اخبارات بھی اس حوالے سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ خبریں لیے ہوتے ہیں کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پہلی مرتبہ کسی رہنما کی تقریر سے پہلے تلاوت کی گئی اور تاریخ رقم کر دی ہے جنرل ضیاء الحق نے۔ کیا واقعی جنرل ضیاء الحق کے اقوام متحدہ میں خطاب سے پہلے وہاں پہ تلاوت کی گئی تھی؟ یہ سارا معاملہ اور ماجرا کیا تھا؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ترازو کے نئے سلسلے ان کہی کے ساتھ۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے، اگر ہم ان حالات کی بات کریں، اس تناظر کی، اس کنٹیکسٹ کی بات کریں، تو اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ لہٰذا مسلم ممالک جو ہیں ان میں سے کئی ممالک جنرل ضیاء الحق سے خاصے ناراض ہی نہیں بلکہ برہم ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی رکوانے کے لیے کئی مسلم ممالک نے جو ہے وہ درخواست کی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے ان تمام درخواستوں کو، عرضداشتوں کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا اور قائد عوام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا۔ یہ وہ دور ہے اور جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اپنا مقام مسلم دنیا میں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ چند مسلم ممالک کے ساتھ مل کے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سربراہی حاصل کی گئی۔ OIC نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا سربراہ منتخب کر لیا۔ اس دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ قریب آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کو اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے سربراہ ہیں۔ وہ تمام کم و بیش 50 ممالک کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ان مسلم ممالک میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے اور اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی غرض سے وہ مسلم دنیا کے دورے پر جاتے ہیں۔ وہ ایران جاتے ہیں، وہ عراق جاتے ہیں، وہاں پہ جو یہ دورے جات ہیں ان کی خصوصی جو ہے وہ کوریج ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ان کا قومی اسمبلی میں خطاب ہے جنرل اسمبلی سے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، اس کے لیے بھی میڈیا میں کوریج کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اخبارات میں باقاعدہ خبریں شائع ہوتی ہیں۔ جب وہ نیو یارک روانہ ہوتے ہیں تب بھی بڑے خصوصی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ خبریں شائع ہوتی ہیں۔ ایک شہ سرخی جو اس وقت اخبار میں لگی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ صدر ضیاء الحق عالم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اب جنرل ضیاء الحق جو ہے اس موقع پہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ جس سے وہ جو بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی اس کی وجہ سے جو دھچکا لگا، جو ان کی شہرت کو نقصان پہنچا اور انہوں نے جو مقام اپنا کھویا وہ بحال ہو جائے اور دوبارہ سے ان کی جو ہے وہ بلے بلے ہو جائے پوری اسلامی دنیا کے اندر۔ تو وہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ کام انہوں نے کچھ اس طرح سے پلان کیا کہ میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کروں تو اس سے پہلے تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ میں جب بھی خطاب کرتا ہوں، ضیاء الحق صاحب جب بھی قوم سے بھی خطاب کرتے تھے ریڈیو پر، پی ٹی وی پر، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے ان کے جو معاونین تھے ان نے کہا کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ اقوام متحدہ میں میرے خطاب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ اب اس حوالے سے جب وہاں جو بھی لوگ تھے اقوام متحدہ کے منتظمین، ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک سیکولر جو ہے فورم ہے جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج ہم اجازت دیتے ہیں اس بات کی
کہ صدر پاکستان کی تقریر سے پہلے تلاوت ہو، تو کل کو کوئی کہے گا، کوئی ہندو مذہب کے ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والے، یہودیت پر ایمان لانے والے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے خطاب سے پہلے بھی جو ہے وہ ہماری جو الہامی کتاب ہے اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا عذر یہ پیش کیا گیا کہ پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ کسی ملک کے سربراہ جب خطاب کے لیے آتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے، تو اس کے درمیان میں کوئی اور شخص جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو ہم آپ کو یہ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ کوئی قاری صاحب جو ہیں وہ آ کے پہلے تلاوت کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ خطاب کریں؟ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک جا پہنچا۔ ان سے درخواست کی گئی کہ جی ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تلاوت ہو ان کے خطاب سے پہلے۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کی تو قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی، البتہ اگر جنرل ضیاء الحق چاہیں تو وہ اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے خود جو بھی کہنا چاہیں، وہ تلاوت کرنا چاہیں، قرآن کی آیات پڑھنا چاہیں، جو بھی کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خطاب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب 1 اکتوبر 1980 کو رات 8:04 پر جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ آئے ڈائس پر خطاب کرنے کے لیے، تو وہاں باقاعدہ تلاوت ہوئی جو سب لوگوں نے سنی۔ ایک اور بہت بڑا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 150 سے زیادہ ملکوں کی اس عظیم ترین بین الاقوامی تنظیم میں کلام پاک کی گونج انتہائی خوبصورت قرأت کے ساتھ سنائی تھی۔ اور پھر اگلے دن کے اخبارات جو ہیں اس میں نہ صرف جنرل ضیاء الحق کا جو تقریر ہے اس کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ شائع ہوئیں بہت اہتمام کے ساتھ، اور بڑے اس بات کا بندوبست کیا گیا کہ بڑی اچھی کوریج جو ہے وہ اس کی ہو۔ ایک اخبار میں جو سرخی شائع ہوئی وہ کچھ یوں تھی کہ دنیا سے ظلم اور ناانصافی کے تمام آثار مٹا دیے جائیں گے، صدر ضیاء الحق کا اعلان۔ اس کے علاوہ اس بات پہ بھی تعریف و توصیف اور داد و ستد کے ڈونگرے برسائے گئے کہ جنرل ضیاء الحق نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ تلاوت کی گئی ہے۔ On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency General Muhammad Zia-ul-Haq, President of the Islamic Republic of Pakistan, and to invite him to address the Assembly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لیکن حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنرل ضیاء الحق کے خطاب سے پہلے تلاوت کی گئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تو آخر پھر ایسا کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ کس طرح لوگوں کو بیوقوف جو ہے وہ بنایا گیا تھا؟ لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنایا گیا کہ پاکستان سے ایک اناؤنسر کو، نیوز کاسٹر کو ساتھ لے جایا گیا، ایک قاری صاحب جو ہیں انہیں ساتھ لے جایا گیا۔ اور اقوام متحدہ میں یوزلی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے کہ رکن ممالک جو ہیں وہ اگر لائیو نشر کرنا چاہیں اپنے جو بھی ان کا نیشنل ٹی وی ہوتا ہے اس پہ وہ خطاب، تو اس کے لیے وہاں انہیں باقاعدہ سہولت جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ملک جو ایک سویٹ تھا جو پاکستانی عملے کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، اس میں اظہر لودھی صاحب جو ہیں وہ نیوز کاسٹر تھے، قاری خوشی محمد جو تھے تلاوت کرنے کے لیے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جنرل ضیاء الحق کو کہا گیا کہ آپ کا نام جب پکارا جائے، آپ جب ڈائس پہ تشریف لائیں تو آپ کچھ لمحات کا توقف کریں۔ جو ہی اناؤنسر نے بلایا، نام پکارا جنرل ضیاء الحق کا، جنرل ضیاء الحق وہاں تشریف لائے ڈائس پہ، وہ خاموش کھڑے ہو گئے
اور انہیں جیسا کہا گیا تھا کہ زرد رنگ کی وہ جو لائٹ ہے آپ کی نظر اس پہ ہونی چاہیے، وہ جو ہی وہ لائٹ بجھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تلاوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور پھر آپ جو ہے بات کرنا شروع کر دیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تلاوت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف پاکستان میں پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہاں ڈائس پہ کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ جو ہی تلاوت ختم ہوئی وہ بتی جو ہے وہ بجھی، ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ معلوم ہوا کہ تلاوت ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا صدق اللہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جو جنرل ضیاء الحق کے جنرل اسمبلی سے خطاب سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پہ کہ جب جنرل ضیاء الحق کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ ڈائس پہ آتے ہیں تو وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ اس دوران تلاوت کی جو ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے، یہ جو قاری صاحب ہیں قاری خوشی محمد وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ تلاوت وہیں کی جا رہی ہے، وہاں پہ فوٹیج میں وہ جو جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مختلف ممالک کے وفود ہیں، جو آڈینس ہے، حاضرین ہیں، انہیں بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جنرل ضیاء الحق بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں قاری صاحب دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ قاری صاحب جو ہیں وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، اور یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اس حوالے سے ایک جو اہم ترین جو گواہی ہے وہ اختر وقار عظیم صاحب کی ہے، جو پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہم بھی وہیں موجود تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں اس موقع پر ہوا کیا تھا اور اس کو کیسے جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا۔ یہ کتاب جو ہے اختر وقار عظیم کی کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 84 پہ وہ لکھتے ہیں، اقوام متحدہ کے ذکر پر مجھے یاد آیا ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق وہاں خطاب کرنے کے لیے گئے تو قاری خوشی محمد اور ٹیلی ویژن کے اناؤنسر اظہر لودھی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر کا یہ خطاب پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا تھا۔ تقریر سے پہلے اظہر لودھی نے اعلان کیا کہ کچھ دیر بعد صدر جنرل ضیاء الحق خطاب فرمائیں گے۔ ان کی تقریر سے پہلے تلاوت کلام پاک سنیے اور پھر اس کا ترجمہ۔ قاری خوشی محمد نے تلاوت کی، پھر قرآنی آیات کا ترجمہ سنایا۔ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ صدر نے کانفرنس ہال سے تلاوت کلام پاک سنانے کا خصوصی انتظام کیا ہے، مقصود بھی یہی تھا۔ قرأت کے دوران ہال میں بیٹھے مندوبین کی تصویریں بھی دکھائی جاتی رہیں تاکہ محسوس ہو کہ وہ تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت صدر پاکستان سے پہلے بولنے والے مقرر کی تقریر سن رہے تھے۔ بعض اخبارات میں اس حوالے سے تعریفی خبریں بھی چھپوائی گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اظہر لودھی کی اناؤنسمنٹ اور قاری خوشی محمد کی تلاوت اقوام متحدہ کے ہال سے منسلک ایک اسٹوڈیو سے کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی عمارت میں ایسے کئی اسٹوڈیو موجود ہیں جہاں سے آنے والے وفود کی کیمرہ ٹیمیں اپنی خبریں اور پروگرام تیار کر کے اپنے ملک بھیجتے ہیں۔ یہ کتاب بہت دلچسپ ہے اختر وقار عظیم صاحب کی، اور بھی بہت سے اس میں واقعات ہیں، لیکن ان کا ہمارے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس سیانے نے مشورہ دیا، اس کے پیچھے کون سا ذہین اور فتین شخص جو ہے اس کی سوچ کار فرما تھی، کس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان کی؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو سیکٹری اطلاعات تھے لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان صاحب، وہ جنرل ضیاء الحق کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ پلان کیا، انہوں نے یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا جنرل ضیاء الحق کو اعتماد میں لینے کے بعد کہ اس طرح سے پاکستانی عوام کو یہ یقین جو ہے وہ دلایا جا سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور اقوام متحدہ کے ایوان میں پہلی بار قرآنی آیات جو ہیں وہ قرأت جو ہے وہ گونجی ہے، اور وہاں پہ تلاوت کی گئی ہے کسی سربراہ مملکت کے خطاب کرنے سے پہلے۔
یہ جو لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان ہیں، انہوں نے اس دور میں پی ٹی وی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح جو ہے وہ پی ٹی وی کو اسلامائز کیا گیا اس دور میں، اس حوالے سے ایک اور گواہی بھی موجود ہے جو کسی اور کی نہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق کے جو انتہائی قریب ترین ساتھی، ان کے معتمد خاص جنرل کے ایم عارف یعنی جنرل خالد محمود عارف کی ہے، جنہوں نے یہ اپنے خود نوشت جو ہے ورکنگ ود ضیاء، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ جو ورکنگ ود ضیاء ہے، اس کا ترجمہ ضیاء الحق کے ہمراہ کے نام سے ہوا ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 323، اس میں وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ایک ناظر نے سیکٹری اطلاعات کو ٹیلی فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ ازراہ کرم میرا ٹیلی ویژن ٹھیک کر دیں۔ سیکٹری لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان نے انہیں مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام کسی ٹی وی میکینک سے کرواؤ، میرا یہ کام نہیں کہ میں لوگوں کے ٹی وی سیٹ ٹھیک کرتا پھروں۔ اس پر دوسری جانب سے آواز آئی، حضور مجھے کسی میکینک کی ضرورت نہیں، آپ اور صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب پنجے جھاڑ کر میرے ٹی وی سیٹ کی سکرین کے پیچھے پڑ گیا ہے اور یوں چپکا بیٹھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ سلوک جو ہے وہ اس دور میں پی ٹی وی کے ساتھ کیا گیا۔ یہ جو جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی ہیں لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان، یہ بڑا عرصہ بطور سیکٹری اطلاعات جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ جتنی بھی اس دور کی سینسرشپ ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہاتھ جو ہے وہ کار فرما تھا۔ تا وقتی کہ محمد خان جنیجو جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے وزیر اعظم بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو سیکٹری اطلاعات تھے لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان، انہیں ہٹا دیا اور نیا سیکٹری اطلاعات جو ہے وہ لایا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔